نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم علينا هذا الكتاب بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب يسر ولا تعسر وتمم علينا هذه الدورة بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. آن لائن دورہ نحو میں تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید. السید عربک اکیڈمی کے زیر نگرانی عربی کورسز کے بعد جس دورے کا انعقاد کیا جا رہا ہے وہ ہے دورہ نحو. دورہ نحو پہلے ہم زوم پر بھی پڑھا چکے ہیں، لیکن ضرورت محسوس کی گئی کہ کچھ طالبات بلکہ اکثریت طالبات زوم والے کلاس میں شرکت نہیں کر سکتی اپنے مصروفیات کے بنا پر یا زوم وغیرہ کے استعمال نہ جاننے کے بنا پر. اس لیے بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس کورس کو بھی ایڈوانس لیول 1، ایڈوانس لیول 2، عربک کورس ایڈوانس لیول 1، لیول 2 اور بیسک لیول کورس کی طرح واٹس ایپ پر ہی کروایا جائے. طالبات کا اصرار بھی تھا، اس لیے آج سے ہم اس کورس کا واٹس ایپ پر انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. آج کا سبق یہ تعارفی کلاس ہے جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اس کورس میں ہم آپ کو کیا اور کیسے پڑھائیں گے، اس کے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. علم النحو کی فضیلت پر اگر ہم بات کریں تو علم النحو کی فضیلت بہت زیادہ ہے تمام علوم کے اندر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم النحو فہم قرآن اور عرفان حدیث کا ذریعہ ہے. قرآن مجید کو ہم کما حقہ اگر سمجھنا چاہیں اور احادیث مبارکہ کو اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے عربی زبان اور عربی زبان کی جو علوم ہے، جو عربی زبان کے سیکھنے کے جو اہم علوم ہے، صرف ہے، علم النحو ہے، علم ادب ہے اور علم بیان ہے، تو ان سب چیزوں میں کا سیکھنا ضروری ہے اور خاص کر علم النحو کا علم اس میں بہت زیادہ لازمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ تعلموا النحو کما تتعلمون السنن والفرائض، کہ علم النحو کو بھی ایسا ہی سیکھ لیا کرے جیسے کہ تم سنتیں اور فرض پڑھتے ہو، سیکھتے ہو. فرض اور سنتوں کا علم جیسے آپ سیکھتے ہیں ایسے ہی علم النحو کا علم بھی آپ کو سیکھنا چاہیے. یعنی اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی اہمیت سنتوں کا اور فرض کے سیکھنے کا ہے. اور یہ بہت سارے اقوال مشہور ہے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ علم النحو کلام کے اندر ایسا ہے جیسے کہ کھانے میں نمک ہوتا ہے. اگر نمک نہ ہو کھانے میں تو کھانے کا کیا مزہ ہوگا. ایسا ہی علم النحو اگر کلام میں نہ ہو تو اس صورت میں اس کلام کا کوئی مزہ، رونق نہیں ہوگا. الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، یہ بھی مشہور ہے کہ صرف تمام علوموں کی ماں اور نحو اس کا باپ ہے. النحو فی العلوم کالشمس فی النجوم، نحو کو علوم میں وہی مقام حاصل ہے جو کہ ستاروں کے اندر سورج کو حاصل ہے. ابھی سورج تک تو کوئی چیز بھی نہیں پہنچ سکتا. علم النحو کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ علم النحو ہم کیوں سیکھیں اور اگر اس کے سیکھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا. علم النحو کیسے بنا، اس علم کو کیسے ایجاد کیا گیا، اس کے قوانین کیسے وضع کیے گئے، اس کے بارے میں آپ نے یقیناً پڑھا بھی ہوگا. اگر نہیں پڑھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں 2-3 اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم النحو کا ایجاد کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا موجد اول ہے. تیسرا یہ ہے کہ ابو الاسود الدولی، یہ ابو الاسود الدولی
ایک حضرت جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر انہوں نے علم النحو کو ایجاد کیا اور اس کی بنیاد رکھی، اور اس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک عجمی تھے، عجمی اس کو کہتے ہیں کہ جو عربی نہ ہو، جیسے ہم اور آپ مثال کے طور پر ہم عجمی ہے، ظاہر ہے ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو اس نے تلاوت کی، مسجد کے اندر تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھی کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی یہ آیت اس طرح ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اس آیت کے جگہ پر ورسول ہی پڑھا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی اس نے لام کے نیچے زیر پڑھا۔ تو آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی بری ہے مشرکین سے، یعنی مشرکین سے اللہ اور اس کے پیغمبر دونوں بری ہیں، لیکن اس کے وہ رسول ہی پڑھنے سے اس کا عطف ہو رہا ہے من المشرکین، مشرکین کے لفظ پر، یا انشاءاللہ آپ کو آگے جا کر کے عطف معطوف یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے یہ سب سمجھ آ جائے گا۔ تو اس کا ترجمہ یہ بنا کہ اللہ بری ہے مشرکین سے بھی اور اپنے رسول سے بھی، العیاذ باللہ۔ تو ایک اعرابی تھا، دیہاتی تھا، جس کی زبان عربی تھی، اس نے جب یہ آیت پڑھی سنی کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اپنے رسول سے بھی بری ہے، تو اس نے کہا میں بھی اللہ کے رسول سے بری ہوں، جب اللہ اس سے بری ہے تو میں بھی اس سے بری ہوں، اور مرتد ہو گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت ابو الاسود نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو کہ نحوت ان اضع میزانا للعرب، میں نے ارادہ کیا ہے، نحوت میں نے قصد کیا ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں عرب کے لیے ایک میزان، ایک ترازو مقرر کروں، ایک ترازو بناؤں، لیتقوموا به لسانہ، جس کے ذریعے وہ اپنے زبان کو سیدھا کریں، جس کے ذریعے وہ اپنے زبان کو جو ہے سیدھا کر سکیں، میں ایسا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقصد نحوہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا ارادہ کر لو، یا اقصد نحوہ کہ میرا بھی یہی ارادہ ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بھی اسی کام کا ارادہ کیا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، دن بدن عجمی لوگ دین کی طرف قریب ہو رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، لیکن ان کو اس علم کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ پھر یہ واقعہ بھی پیش آیا تو ان کو بہت افسوس ہوا، اور بہرحال انہوں نے حکم دیا یا حضرت ابو الاسود نے خود ایسا کیا، لیکن اس علم کا بنیاد ڈالا، اور اس کے بعد یہ علم بڑھتا گیا جو آج کل ہمارے سامنے علم النحو کی صورت میں موجود ہے۔ تو دیکھیں ایک چھوٹی سی غلطی نے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ایک ہی نقطہ تو ہے، اگر آپ کہیں کہ ایک ہی زبر تو ہے، ایک ہی نقطہ تو ہے، تو ایک زبر سے ایک نقطے سے معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یعنی اگر کسی نے نماز میں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ ہی پڑھا تو کافر ہو جائے گا، اگر ویسے بھی کہا اعتقاداً غلطی کی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا معنی کتنا تبدیل ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں علم النحو کے اندر سیکھی جاتی ہیں کہ کہاں پر زبر لگانا ہے، کہاں پر زیر لگانا ہے، کہاں پہ پیش لگانا ہے، یہاں کون سا معنی صحیح ہوگا کون سا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جس میں اگر زبر زیر کی غلطی ہو جائے تو انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معنی زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین بن جاتا ہے، تو زمین و آسمان میں تو بہت فرق ہے۔ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک آدمی آیا کسی فوتگی کے جگہ پہ، تو اس نے کہا من المتوفی، من المتوفی، یعنی وہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کون مرا ہے، کون صاحب مرا ہے، عورت مری ہے، مرد مرا ہے، کس کا انتقال ہوا، لیکن اس نے کہا من المتوفی۔
تو متوفی اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ فوت کرنے والا کون ہے، کس نے یہ فوتگی کروائی ہے، کرنے والا کون ہے، اس میں فاعل کا صیغہ اس نے استعمال کیا تو ساتھ والے نے کہا اللہ۔ بھائی کون مارتا ہے انسان کو؟ اللہ ہی تو موت دیتا ہے نا، تو اس نے کہا اللہ۔ اس نے کہا، اس بندے نے غصہ ہوا، عجیب بندے تو، انہ حی لا یموت، اللہ تو ایسی ذات ہے جس کے اوپر موت نہیں آئے گی، آپ ایسی گستاخی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا حضرت صاحب گستاخی تو آپ کر رہے ہیں۔ اچھا یعنی آپ اس بندے کا پوچھ رہے جو مر گئے؟ جی جی میں اسی کا پوچھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا قل من المتوفا، متوفا کون ہے، یعنی اس میں مفعول کا صیغہ استعمال کریں، آپ نے اس میں فاعل کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اگر آپ اس بندے کا پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر تو متوفا کہیں، متوفی نہ کہیں۔ ایک اور واقعہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا مات ابی وترک لی مال، میرے ابو کا انتقال ہوا اور میرے لیے بہت سارا مال چھوڑا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا احمق آدمی، مال نہیں مالن، کیونکہ مالن یہ ترک کے لیے مفعول بھی بنتا ہے، آپ مالن کو مرفوع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ علم النحو کی ضرورت اور اہمیت اس لیے ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو سیدھا کریں، ہم قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں کہ یہاں پر یہ مرفوع کیوں ہے، یہاں پہ ہم نے ضمہ پڑھنا ہے، پیش پڑھنا ہے، زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے، کیا چیز پڑھنی ہے۔ اس کورس کی ضرورت و اہمیت، اگر آپ قرآن حدیث کو ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتی ہیں، نحو کے اوپر مکمل دسترس حاصل کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ نحو پڑھاتے ہوئے تراکیب کے سمجھنے یا سمجھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو، اگر آپ کے لیے حل عبارت میں مشکل پیش آتی ہیں، اگر آپ کو مدرسے کے اندر کتاب پڑھانے کے لیے اردو شروحات کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام مسائل کو ہم حل کریں تاکہ میں پھر کوئی کتاب عربی شرح سے ہی حل کر سکوں، عربی عبارت سے ہی حل کر سکوں، تو یقیناً یہ کورس آپ کے لیے بہت مفید ہے، اور اس کے اختتام پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یقیناً استاد صاحب نے ویسے نہیں کہا تھا، ابھی مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے اور کوئی بھی عربی کی کتاب حل کرنے میں میرے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ عام طور پہ طالبات خصوصاً یہی پوچھتی رہتی ہیں استاد صاحب فلاں کتاب پڑھا رہی ہوں، اس کی کوئی اچھی شرح بتا دے۔ اس دن ایک طالبہ نے مجھے ایک عبارت بھیجی کہ یہ مسئلہ سمجھا دے، اردو کے اندر ہدایہ کا کوئی مسئلہ تھا، تو اس کو میں نے کہا، بہت سوچا میں نے اردو پہ، تو وہ اردو تو عربی سے بھی مشکل تھی، مطلب اردو آسان تھی لیکن وہ مسئلہ اتنا عمیق تھا، مشکل تھا۔ اس کو میں نے کہا آپ ہدایہ کے متن کا ایک تصویر بھیجیں، اس کے ایک پکچر بھیجیں۔ جب انہوں نے بھیجی تو 1 منٹ میں حل کر کے بتا دی کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو عربی سمجھنا زیادہ آسان ہے، لیکن جب مناسبت ہو اور جب آپ کی تمرین ہو جائے گی، جب آپ کو علم النحو کے اوپر مکمل گرفت ہو جائے گا اور آپ کے جب ترکیب سمجھ آئے گا، تو ترجمہ کرنا اور تشریح کرنا اور کتاب کو عربی سے ہی حل کرنا یہ کوئی مشکل نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ کورس کا خاکہ اور خلاصہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے اس دورے میں ہم آپ کو نحو میر، اگر آپ عالمہ ہیں یا طالبہ ہے تو نحو میر کو آپ جانتی ہیں، سب سے پہلے درجے میں پڑھائے جانے والی کتاب نحو میر ہے، پھر اگلے درجے میں ہدایت النحو ہے، پھر کافیہ ہے، پھر شرح جامی ہے، لیکن ان سب کا جو بنیادی کتاب ہے وہ نحو میر ہی ہے۔ وہ اکثر طالبات اور معلمات نے پڑھ بھی لیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوگا جو بالکل مبتدی ہیں، تو اس کتاب کی عربی میں ترجمہ ہوا ہے جس کا نام ہے اقناع الضمیر۔ ہم اس کتاب کو انشاءاللہ اس کتاب کو اس دورے کے اندر تفصیلاً پڑھیں گے، یعنی یہ نحو میر کی عربی کتاب ہے اقناع الضمیر، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ عربی کے اندر تعریفات یاد کر سکے گی، آپ عربی کے ساتھ آپ کی مناسبت ہو جائے گی، اردو عربی مکس میں ہم آپ کو انشاءاللہ پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمرینات ہے ہر درس میں، اور تمرینات بھی 2 قسم پر ہے، ایک عام تمرینات ہے اور ایک قرآنی تمرینات ہے، قرآن مجید کی آیات ہے۔ ہم عام طور پہ نحو پڑھنے کے بعد ترکیب تو کر لیتے ہیں،
لیکن جب ہم قرآن میں جاتے ہیں، جب ہم حدیث میں جاتے ہیں، جب ہم کسی صورت میں کسی لفظ کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر یہ لفظ کیا ہے، یہاں مستثنیٰ کا کون سا قسم ہے، یہاں مضارع کے کون سے اعراب ہے، یہاں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کتاب کے اندر ہم پڑھیں گے۔ مختلف اہم کتابوں سے چیدہ چیدہ اہم مباحث اس کتاب میں ہم ایڈ کر کے پڑھائیں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بس صرف یہی کتاب ہوگا، انشاءاللہ اس ایک کتاب کے اندر اندر آپ کو فن پڑھایا جائے گا، کتاب نہیں فن پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہدایت النحو اور دیگر کتب نحو جو آپ نے پڑھا ہے یا پڑھایا ہے، اس کا انشاءاللہ کچھ صفحات اس کا تذکرہ ہوگا، یہاں دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے، اس کا کیا انداز ہے۔ اردو عربی میں ترکیب کی مشق، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی آپ عربی کتاب اٹھاتی ہیں تو اس میں عربی میں ترکیب لکھی ہوتی ہے، تو اس کی بھی مشق ہوگی، اردو میں بھی ترکیب کی مشق ہوگی۔ ایک ہوتا ہے زنجیری ترکیب، ایک ہوتا ہے اجمالی ترکیب۔ اجمالی ترکیب یہ ہے کہ آپ سیدھا سیدھا بتائیں یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول بھی ہے۔ زنجیری ترکیب یہ ہوتی ہے کہ آپ ترکیب کے اندر پورے کتاب کی دہرائی کریں، یہ ہم آپ کو سکھائیں گے، یعنی ایک لفظ کے اندر پورا علم النحو کو کیسے دہرایا جاتا ہے، کیسے اس کی مراجعات کی جاتی ہے، یہ انشاءاللہ اس میں ہم پڑھیں گے۔ باقی نقشوں کے ذریعے ہم آپ کو پورا نحو سمجھائیں گے، لکھوائیں گے، ایک ٹیبل بنائیں گے نقشے کی صورت میں، پورا علم النحو اس کی ایک تعویذ بنا کر کے آپ گلے میں بھی لٹکا سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ اپنے کمرے میں بھی لٹکا سکتے ہیں، جس میں پورا نحو ہوگا، اور اس کے خلاصہ انشاءاللہ آخر میں ہم آپ کو اس کا طریقہ بتائیں گے، اور اسی طرح یہ اس کا خاکہ ہوگا۔ اس کورس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، جیسے کہ پہلے بھی میں نے انشاءاللہ عرض کیا کہ اقناع الضمیر کے آسان اور عام فہم میں تدریس، تاکہ آپ کو علم النحو پڑھانے کا اسلوب آ جائیں، اور حل تمارین پر خصوصی توجہ، جس میں عربی میں بھی حل کریں گے اور اردو میں بھی حل کریں گے، زنجیری ترکیبیں بھی سکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اجمالی ترکیب بھی۔ تراکیب پر آپ کو مکمل دسترس حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حل عبارت پر مکمل توجہ دیں گے۔ ہماری معلمات اور طالبات بیچاری، چونکہ میرا تعلق عربی پڑھانے اور پڑھنے کے ساتھ ہے، اور کئی سالوں سے ایڈوانس عربک کورس، بیسک عربک کورس پڑھاتے ہیں، تو نحو کے اندر طالبات کی کمزوری کا مجھے احساس ہے کہ ان کی نحو میں کمزوری بہت زیادہ ہے، اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ ہم حل عبارت پر انشاءاللہ مکمل کوشش کریں گے اور اس کی تمرین کریں گے۔ قرآن و حدیث اور کتب فقہ سے بعض منتخبات کی ترکیبی مشق کریں گے انشاءاللہ، یعنی جب ہم علم النحو پڑھ لیں گے تو ہر کتاب سے تھوڑا تھوڑا وہ لے کر کے ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ دیکھو ابھی اس کی آپ ترکیب کریں، اس کے آپ ترجمہ کریں، اس عبارت کو آپ خود حل کریں، تاکہ آپ کو یہ مشکل آپ کے لیے مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ اس کورس سے مکمل استفادے کا طریقہ یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں کہ کورس کے دوران دیگر غیر ضروری مصروفیات ترک کرنا۔ بدقسمتی سے ہماری طالبات 20 کورس میں داخلہ لے چکی ہوتی ہیں، 10ویں کورسز بیک وقت چھلا رہی ہوتی ہیں، تو ایک سے بھی استفادہ نہیں ہو پاتا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ دیگر مصروفیات کو کم سے کم کرنے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ختم کرنے ہیں، لیکن کم کرنے ہیں، اور اس کورس کو آپ نے ٹائم دینا ہے۔ ایک قلم اور کاپی آپ کے پاس ہو، جس میں آپ ترکیبیں لکھیں، جس میں آپ سبق کا خلاصہ لکھیں، جو یاد کریں اس کا خلاصہ لکھیں، روزانہ کا سبق اور مشق کاپی میں لکھنے کی کوشش کریں، ایک ڈائری آپ بنائیں، جس میں انشاءاللہ آخر تک آپ کے پاس ایک اچھا مواد حاصل ہو جائے گا۔ وائس میسج کے ذریعے روزانہ سبق سنانا ہوگا۔ دیکھیں، ایک ہم آپ سے سبق سنیں گے پرسنل، معلمہ کا نمبر آپ کو دیا جائے گا، جس کو فیمیل کو اور میل حضرات اپنے استاذ کو، جس میں آپ سبق سنائیں گے، سبق یاد کر کے سنانا، یہ اچھا کام ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد کسی سبق کو کسی کے ساتھ دہرانا، یا کم از کم اپنے ساتھ دہرانا، جو کام دیا جائے اس کو مکمل کرنا، اور کام کو کل کے لیے نہ چھوڑنا۔ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ ہم روزانہ کا کام اسی دن کریں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دن کا کام چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو کل کر لیتا ہوں، پھر کل کا سبق بھی ہو جاتا ہے، تو جب 3 دن یا 4 دن کے اسباق جمع ہو جاتے ہیں تو ہم اس کورس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ کام نہیں کریں گے۔ اس کورس کا طریقہ کیا ہے؟ کلاس بذریعہ واٹس ایپ
انشاءاللہ آپ کو براڈ کاسٹ لسٹ کے ذریعے درس کی ویڈیو سینڈ کی جائے گی۔ پی ڈی ایف میں آپ کو کتاب بھی دیا جائے گا، روزانہ کا سبق ہو یا پوری کتاب ہو وہ آپ کو ہم پی ڈی ایف میں دے دیں گے۔ اگر آپ کو اپنے ہاں کسی مکتبے سے نو ضمیر کی کتاب آسانی سے مل سکتی ہے تو آپ کو خرید لینی چاہیے، کیونکہ جو سبق ہم پڑھیں گے کتاب آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ لیکن اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو پی ڈی ایف میں کتاب بھی بھیج دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ روزانہ کا سبق روزانہ کی پی ڈی ایف میں بھیجیں، اور ویڈیو کی شکل میں جیسے کہ یہ ویڈیو بن رہی ہیں ایسے روزانہ آپ کو صاف شفاف انداز میں ویڈیو موصول ہوگی۔ آپ ہینڈ فری لگائیں، کتاب سامنے رکھیں، کاپی رکھیں، قلم لیں اور اس کو سنیں، اپنے سہولت سے سنیں، جس وقت آپ کا دل چاہیں، جو وقت آپ کے پاس فارغ ہو۔ کسی وقت آپ کو کلاس میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آن لائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نیٹ کے ایشو ہیں اور نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، موبائل خراب ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ درس رات کو انشاءاللہ سینڈ کر دی جائے گی، جو اگلے دن آخر تک سنانا ہوگا یا مغرب تک۔ ہاں، حل تراکیب کے لیے ہم آپ کو آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ دیں گے اپنی معلمہ کے ساتھ۔ آپ نے ایک خاص وقت میں حاضر ہونا ہوگا جس میں آپ اپنے معلمہ کے ساتھ اپنی کلاس کے ساتھیوں کے ساتھ تراکیب حل کرے گی۔ مثال کے طور پر آپ کو سبق دیا گیا، آپ نے یاد کیا، سنایا، ابھی اگلا کام یہ ہے کہ آپ تراکیب دیکھیں۔ رات کو جب ترکیبیں حل کرنے کا وقت ہوگا معلمہ آپ کو بتا دے گی، اپنا ٹائم اسی میں سب نے حاضر ہونا ہے، وہ ترکیبیں دے گی اور آپ حل کرے گی، اگر اس میں کوئی غلطی ہو وہ بتائے گی، اگر کوئی مشکل ہو تو استاد صاحب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اپنے معلمہ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ سبق پرسنل پر بھیجا جائے گا جس کو آپ یاد کرے گی۔ 5 دن انشاءاللہ کلاس ہوگی، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، 5 دن کلاس ہوگی، اور چھٹے دن ہفتے کے دن پورے اسباق کی دہرائی ہوگی۔ یاد رکھیں، آگے جاؤ پیچھے چھوڑو والا معاملہ نہیں ہوگا، ہفتے کے اندر ہم پوری کتاب کا مراجعہ کریں گے۔ اتوار کو آپ کی چھٹی ہوگی، مکمل سبق کی چھٹی ہوگی، آپ آرام کے ساتھ جو ہے اپنے کام کاج کریں گے۔ اس کورس کا دورانیہ پہلے 4 ماہ تھا جو ہم نے زوم پہ پڑھایا تھا، لیکن کچھ طالبات کی شکایات کی وجہ سے کہ استاد صاحب دورانیہ بہت زیادہ ہے، 3 مہینے کر دیا گیا ہے، اور اس کی ماہانہ فیس 1500 روپے ہے، اور یہ فیس کوئی زیادہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کورس کے اندر شرکت کرے گی، آپ اپنا استفادہ دیکھے گی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی زیادہ مہنگا سودا نہیں ہے، یہ زیادہ مہنگا جو ہے وہ کوئی عقد نہیں ہے۔ بہت سارے کورسز لوگ کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں، یہ انتہائی معقول فیس رکھی گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو اہتمام بھی ہو، آپ کو تھوڑا سا احساس بھی ہو کہ میں کہیں پر فیس دے رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، لہٰذا مجھے بہت اہتمام سے شریک ہونا چاہیے۔ باقی معلم کا ایک مختصر تعارف یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ سید عربک اکیڈمی کے مدیر سید ثناء اللہ المردانوی، اور جامعۃ الرشید کراچی سے میرا تعلق ہے، یہاں تخصص فی اللغت العربیہ اور عربی شعبے کے اندر بطور مدرس الحمدللہ کئی سالوں سے خدمت کا موقع فراہم ہے۔ السید عربک اکیڈمی کے تمام کورسز الحمدللہ مقبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید مقبول بنائیں، اور انشاءاللہ اگر آپ نے دورے نحوے کے اندر آخر تک شرکت کی، عزم کے ساتھ شریک رہی، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کو اپنی کتاب پڑھانے کے انداز میں، آپ کو طالبات کو مطمئن کرنے میں، آپ کو نحوہ پڑھانے میں، کوئی بھی کتاب پڑھانے میں، تفسیر و حدیث پڑھانے میں بہت لطف آئے گا، بہت مزہ آئے گا، خود اپنے مطالعے میں بھی آپ کی بہتری آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کورس کو ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے مفید بنائیں، کارآمد بنائیں، اور انشاءاللہ کل سے باقاعدہ کلاسز شروع ہو جائے گی، آغاز ہو جائے گا۔ قلم کاغذ کا انتظام کریں اور شوق و ذوق کے ساتھ شریک رہیں، آخر تک شریک رہیں۔ کورس کے آغاز میں داخلہ لے کر کے بیچ میں چھوڑ دینا یہ بالکل نامناسب ہوتا ہے، اس سے کلاس کے اوپر بھی ایک منفی اثر پڑتا ہے، اس سے استاذ کا دل بھی دکھتا ہے کہ دیکھو اتنی محنت کے ساتھ میں ان کو پڑھا رہا ہوں، پھر بھی ان کی یہی حال ہے۔ تو کوشش کریں کہ آخر تک عزم کے ساتھ، کوشش کے ساتھ آپ شریک رہیں، تو انشاءاللہ ہم، اگر کسی کو فائدہ نہیں ہوا تو وہ آخر میں
جو قیمت مانگے اور جو جرمانہ عائد کریں تو وہ عائد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب